بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کون تھے اور حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو فرشتے نے چوتھے آسمان سے کیسے قبض کیا، اور آج کی ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی تو کیا کہا۔ تو یہ سب کچھ جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے انت تک لازمی دیکھیے گا، اور جو بھائی چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور انہیں نبوت و صدیقیت کے بلند مقام کے ساتھ منصب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں متعدد علماء انصاب نے ان کا ذکر کیا ہے۔ آدم اور شیش علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے انہیں نبوت عطا کی گئی۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تحریر کے لیے قلم استعمال کیا۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کی زندگی کے 360 برس دیکھے۔ لوگوں کے ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ یہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریت پر لکھنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی اس طرح لکھا کرتا تھا، بس جس کا خط اس کے موافق ہوگا وہی ٹھیک ہوگا۔ وفات کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا کی وضاحت صحیحین کی اس حدیث سے ہوتی ہیں، جس میں مذکور ہے کہ معراج کی رات چوتھے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ ایک دوسرے مقام پر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر یوں آیا ہے، اے نبی اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب صابر لوگ تھے۔ سورہ انبیاء 85 نمبر آیت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی کہ تمام اولاد آدم کے اعمال کے برابر میں تمہارے اعمال آسمان کی طرف اٹھاتا ہوں، ممکن ہے کہ اس وقت کی اولاد آدم مراد ہو۔ یہ سن کر ادریس علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو، تو انہوں نے اپنے ایک دوست فرشتے سے کہا کہ آپ ملک الموت سے میری عمر کے متعلق دریافت کریں تاکہ مجھے اپنی عمر کے بارے میں معلوم ہو جائے اور میں مزید نیکیاں کر سکوں۔ چنانچہ فرشتے نے ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان کی طرف چڑھا۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچا تو ملک الموت سے ملاقات ہوئی، وہ نیچے اتر رہا تھا۔ فرشتے نے ملک الموت سے ادریس علیہ السلام کے متعلق بات کی تو اس نے پوچھا، ادریس کہاں ہیں؟ جواب دیا، میرے پروں پر۔ اس نے کہا، حیرت ہے، مجھے چوتھے آسمان پر ادریس کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا اور میں سوچ رہا تھا کہ ادریس تو زمین میں ہے، میں چوتھے آسمان پر اس کی روح کیسے قبض کر سکتا ہوں؟ پھر اس نے وہیں پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے بھی مذکورہ آیت بیان کی ہے۔ اس میں ہے کہ ادریس نے فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے میری عمر کے متعلق پوچھے، تو ملک الموت اس کے پاس ہی تھا۔ اس نے ادریس علیہ السلام کی عمر پوچھی تو ملک الموت نے کہا، میں دیکھ کر بتاتا ہوں۔ اس نے دیکھ کر کہا کہ ان کی عمر کا صرف ایک پلک جھپکنے کے برابر ہی وقت باقی ہے۔ اتنے میں فرشتے نے اپنے پر کے نیچے دیکھا تو ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی جا چکی تھی اور اسے علم بھی نہ ہوا۔ یہ روایات اسرائیلی روایات میں ہے اور اس کے کچھ حصے منکر ہیں۔ آیت کے متعلق مجاہد رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بغیر فوت کیے آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ اگر اس سے مجاہد رحمہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ وہ ابھی تک فوت نہیں ہوئے تو پھر یہ درست نہیں، اور اگر مقصود یہ ہے کہ زمین سے تو زندہ اٹھائے گئے لیکن آسمان میں فوت کر دیے گئے تو پھر یہ بات گزشتہ کعب رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ہے، واللہ علم۔ اوفی رحمہ اللہ نے آیت کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو چھٹے آسمان تک اٹھایا گیا اور وہاں فوت کیا گیا۔ زحقاف رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے، لیکن بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر تھے اور یہی بات صحیح ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ اور دیگر بہت سے مفسرین کی یہی رائے ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے مطابق ادریس علیہ السلام جنت کی طرف اٹھائے گئے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اپنے باپ یرد کی زندگی میں ہی اٹھائے گئے
اور ایک قول یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے کے نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے دور کے ہیں۔ واللہ علم۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ الیاس علیہ السلام ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ انہوں نے بطور دلیل حدیث معراج پیش کی ہے جس میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا تھا نیک بھائی اور نیک نبی کے لیے خوش آمدید، جبکہ آدم اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نیک بیٹے اور نیک نبی کے لیے خوش آمدید۔ اگر ادریس علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجداد میں سے ہوتے تو ان دونوں کی طرح آپ کو بیٹا کہتے، لیکن یہ حدیث ان کے موقف کی دلیل نہیں بنتی کیونکہ ممکن ہے کہ راوی کو الفاظ ٹھیک طور پر یاد نہ رہے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ظہار تواضع کے لیے اپنے آپ کو بھائی کہا ہو۔ آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے باپ ہیں اس لیے ان کے لیے یہی مناسب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹا کہتے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام بھی خلیل اللہ اور اول العظم پیغمبروں میں سے ہیں جن کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ہے، اس لیے ان کا بھی اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والد قرار دینا ادریس علیہ السلام سے مختلف ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جانا ہے اور یہ بھی جانا کہ فرشتوں نے ان کی روح کیسے قبض کی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں اور فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں نے یہ واقعہ ایک کتاب سے بیان کیا ہے، اگر کوئی بھائی دلیل چاہتا ہے تو میں اس کو کتاب کا نام اور اس کے مصنف کا نام بتا دوں گا، آپ تحقیق کر لیجیے گا۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک بالکل صحیح روایات پہنچا سکوں، لیکن اگر پھر بھی میں کوئی ضعیف حدیث یا کوئی ضعیف روایت بیان کر دوں تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔